बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान की एक खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वइज़ा मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि ये लोग भी अपनी चालें चलते हैं और अल्लाह भी अपनी चाल चलता है, लेकिन अल्लाह की चाल बेहतरीन चाल है। क्या खूबसूरत जो है आयत है और इसका क्या खूबसूरत मफ़हूम है। आप अगर देखिए तो इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप जो है जारी है कतर के अंदर, और वर्ल्ड कप हो या कोई और इवेंट हो, खेलों का किसी भी तरह का इवेंट हो, उसको मगरबी ताकतें जो है वो फहाशी और यानी फैलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और फहाशी और यानी दरअसल क्या है, ये उनकी सकाफ़त है और वो अपनी सकाफ़त जो है वो फैला रही हैं। अगरचे ईसाईयत की ये सकाफ़त नहीं है, यहूदियत की सकाफ़त ये नहीं है, या हिंदू मत की ये सकाफ़त नहीं है, बुद्ध मत की ये सकाफ़त नहीं है, क्योंकि फहाशी और यानी किसी भी मज़हब के अंदर कोई माना नहीं रखती। अगर आप उन मज़हब के जो हकीकी उलमा हैं उनसे अगर आप ये बात करें तो वो ये आपको बताएंगे कि ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। हम क्या समझते हैं कि क्या शराब की हिंदू मज़हब के अंदर इजाज़त है? नहीं है। ईसाई मज़हब के अंदर क्या शराब की इजाज़त है? नहीं है। औरत को हिजाब ओढ़ने का कहा गया है और तमाम मज़ाहिब ही इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन एक ऐसी एक सोच मगरब जो है वो फैलाना चाह रहा है, पूरी दुनिया तक एक लेके जाना चाहता है कि जी जैसे आप ये समझे कि जैसे लादीनियत होती है जिसका कोई मज़हब नहीं होता। अच्छा, वो ईसाईयत को इस्तेमाल कर रहे हैं दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम ईसाई हैं, क्रॉस पहनते हैं, जो है यहूदियत का थोड़ा तारुफ कराते हैं, लेकिन दरअसल जो है ना वो ईसाईयत को मानते हैं ना यहूदियत को मानते हैं। ये लादीनियत है, या इसको आप शैतानी मज़हब कहें, जो सैटनिज़म है उसकी प्रमोशन जो है वो ये लोग करते हैं। और जो है औरत की बेपर्दगी की बात करते हैं, गाने की बात करते हैं, डांस की बात करते हैं, शराब नोशी की बात करते हैं, फाशी और यानी की बात करते हैं। ये बातें इस चीज़ की प्रमोशन करते हैं अमूमन खेलों के मैदानों में। अब तो एक शोबा अलग से निकला है, यानी कि कोई भी दुनिया की खेल होगी तो वहाँ पे जो है वो नेम और या लिबास के साथ कुछ लड़कियों को जो है वो बुलाया जाएगा, जो लड़कियों का काम ही यही है। अगर जो है वो कोई क्रिकेटर जो है वो एक शॉट मारेगा तो उसके ऊपर भी वो नाचेंगी, अगर कोई फुटबॉलर जो है वो जो है गोल करेगा तो उसके ऊपर भी वो नाचेंगी। तो यानी कि उसका एक अलग से शोबा बना दिया है नाचने वाले औरतों का, और मर्द भी उसमें बाज़ औक़ात शामिल होते हैं। तो ये यानी कि अपनी सकाफ़त जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर बात करें, जैसा कि हमारा आज का मौजू है कि सऊदी अरब बमुकाबला कतर, तो ये सारा जो मगरबी जो सकाफ़त है, मगरब अपनी सकाफ़त को जो है प्रमोट कर रहा है पूरी दुनिया में, और इस सकाफ़त को जो है सऊदी अरब में भी लागू किया गया है। अब आप देखें तो पिछले काफ़ी टाइम से सऊदी अरब के अंदर कुछ इस्लाहात के नाम के ऊपर, रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर फहाशी और यानी फैलाई जा रही है। वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से जो है वो कहबा खाने खोलने की कोशिश की जा रही है, जुआ खाने खोले जा रहे हैं, डांसिंग क्लब जो है, नाइट क्लब्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये सारी जो है इस्लाहात के नाम के ऊपर, यानी कि ये समझते हैं जो शहज़ादा है मोहम्मद बिन सुलेमान, वो ये समझता है कि ये रिफॉर्म्स हैं, सही है, ये रिफॉर्म्स हैं कि हम फाशी और यानी यहाँ पे फैलाएं। वहाँ पे ये देखा गया कि बड़े बड़े शेख उनके सऊदी अरब के वो जुआ खाने में जुआ खेल रहे थे। ये क्लिप्स जो है यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर आम मिल सकते हैं। ये कोई इख्तलाफी बातें नहीं हैं कि कुछ लोग सऊदी अरब के मुखालिफ हैं या और कुछ लोग जो है वो मुखालिफ नहीं हैं, उनके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ हक है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सऊदी अरब की पूरी दुनिया में बहुत अहमियत है, और वो इस तरह कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो काबा है,
یعنی کہ قبلہ ہے مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمان جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ قبلہ وہ جگہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ زیر سایہ رہی، اور انہوں نے اپنی محبت سے اس جگہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلایا، مکہ سے اسلام پھیلایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی وہیں تھوڑے فاصلے پہ مدینہ میں ہوئی۔ مدینہ اور مکہ کو ملا کے حرمین شریفین کہا جاتا ہے، اور ان کی جو خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو خادم حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے محمد بن سلمان کی یا جو ان کے والد سلیمان ہیں ان کی عزت بہت زیادہ کی جاتی ہے پورے عالم اسلام میں اور باقی ممالک کے اندر بھی، چونکہ جب سے یہ کلونیلزم کا سسٹم شروع ہوا تب سے سعودی عرب کے اوپر مغربی طاقتوں کی نظر لگی ہوئی تھی، کیونکہ جو ہے ایک طرف تو مغربی طاقتوں کی یہ کوشش تھی کہ تیل جتنا بھی ہے، تیل کے ذخائر جتنے بھی ہیں وہ اپنے قبضے میں کر لیا جائے، دوسری طرف جو ہے وہ اسلام کا جو عنصر تھا وہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ ہمارا مقصد فقط تیل لینا نہ ہونا چاہیے، بلکہ اسلام کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے کوششیں کافی کی۔ حتیٰ کہ ایک وقت جو ہے وہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام تقریباً تمام عرب ممالک جو تھے وہ بلکہ ہیں اس وقت جو تمام عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کو، امریکہ کو اور برطانیہ کو ان کے ساتھ ان کے گہرے مراسم بن چکے ہیں، اور جو بھی امریکہ کے مخالف ہوگا اب وہ تو باقاعدہ یعنی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم، امریکہ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ استعمال کرنے لگ گئے کہ کوئی بھی اگر امریکہ کا مخالف ہوگا تو اس کے وہ مخالف ہیں، سعودی عرب یا باقی جو ممالک ہیں وہ اس کے مخالف ہیں۔ اب امید جو کی جاتی ہے، مغربی طاقتیں جو امید کرتی ہیں کہ تمام عرب ممالک جو ہیں وہ ان کے زیر تسلط ہیں اور وہ جو چاہیں گے ان سے کروائیں گے، لیکن اس مرتبہ کچھ نیا ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ، اور وہ یہ ہوا کہ قطر نے پہلے ہی فیفا ورلڈ کپ، جب فٹ بال ورلڈ کپ جو ہے ان کے پاس ہونے والا تھا، اسی وقت انہوں نے بتا دیا کہ یہاں ہمارا اسلامی ملک ہے، یہاں یہ حرکتیں آپ نے نہیں کرنی جو آپ مغرب میں کرتے رہتے ہیں، جس طرح سے آپ وہاں جو ہے وہ ایک غیر انسانی نظام آپ نے چلایا ہوا ہے وہ یہاں نہیں چلانا، ایک تو پہلے کر دیا۔ اچھا، دوسرا پھر جو ہے یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ قطر نے کچھ خوبصورت پلاننگ کر رکھی تھی، انہوں نے بہترین پلاننگ کر رکھی تھی۔ اس حوالے سے کافی ٹائم لگ گیا قطر کو ورلڈ کپ لیتے جو ہے اپنے پاس کرانے کے لیے، لیکن اب جب انہیں ملا ہے تو انہوں نے بڑی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ کرنا کیا ہے۔ انہوں نے اوپننگ میں گانے، ڈانس، ETC یہ نہیں کیا، صحیح ہے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بندہ ایک رکھا ہوا تھا، اس نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی، صحیح۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہوا اب جو ہے کافی دنیا پوری میں اس کی جو اثرات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اسی ورلڈ کپ کے اندر قطر کے خواتین نے جو ہے حجاب کے باقاعدہ سٹال لگائے، جہاں پہ نان مسلم خواتین جو ہیں ان کو حجاب پہنایا گیا، اور حجاب پہنا کے انہیں جو ہے تعلیمات جو اسلام کی ہے وہ بتائی گئی، اور یہ جو بات تھی یہ کو بہت بڑے لیول کی بات ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ جو ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے اتنی دلیری کے ساتھ، اتنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آپ اپنی اوپننگ سیرمنی کے اندر قرآن جو ہے وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں، آپ اپنے آنے والے مہمانوں کو جو ہے سادگی کا درس دے رہے ہیں، آنے والے مہمانوں کو آپ ان خواتین کو جو نان مسلم خواتین ہیں جنہوں نے صرف عاشی اور یانی دیکھی ہے، جنہوں نے ہمیشہ دوسری نامحرموں کو جو ہے وہ اپنے جسم کے اعضاء جو ہے وہ دکھانے میں فخر محسوس کیا ہے، ان کو بتا رہے ہیں آپ، ان کی ہماری جو خواتین ہیں قطر میں، مسلمان خواتین ہیں قطر کی، وہ دنیا کو پیغام دے رہی ہیں، ہاں واقعی وہ سمجھا رہی ہیں، دنیا کو بتا رہی ہیں کہ جو ہے اگر
ہم جناب آسیہ کی سیرت لے کے چلیں، جناب حوا کی سیرت لے کے چلیں، جناب مریم کی سیرت لے کے چلیں، جناب فاطمہ کی سیرت لے کے چلیں، تو تب دنیا میں ہمیں عظمت ملتی ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ہمیں عظمت ملتی ہے۔ اور یہ عظمت کا مقام جو ہے ان عورتوں نے، قطر کی ان خواتین نے بتایا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف آپ دیکھیں تو سعودیہ، جس کو جو ہے وہ وحی کی سرزمین کہا جاتا ہے، وہاں پہ فحاشی اور یعنی پھیلائی جا رہی ہے، وہاں پہ نائٹ کلب کھولے جا رہے ہیں، ڈانسنگ کلب کھولے جا رہے ہیں، وہاں پوری دنیا کے جو ہے وہ ڈانسرز کو بلایا جاتا ہے، صحیح ہے، وہاں جو ہے وہ جوئے خانے کھولے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ قطر، جہاں پہ جس کو ہم اسلام کے حوالے سے آج تک ہم نہیں سنتے تھے، اتنے اچھے لیول پہ نہیں سنتے تھے کہ اسلامی کوئی ایکٹیویٹی وہاں پہ ہوتی ہے، لیکن آج انہوں نے ایسا کام کر دکھایا ہے کہ شاید جو ہے سعودی عرب کے لوگوں کو شرم آ جائے، سعودی عرب کے بادشاہوں کو شرم آ جائے، اور وہ جو ہے اس کے قطر سے سبق حاصل کریں، اور سبق حاصل کر کے وہاں بھی جو ہے غیر اخلاقی حرکتیں کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہی یہ ہے سرزمین وہی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ملائکہ آتے ہیں یقیناً، اور وہاں انبیاء تمام جو ہے وہ آتے ہیں، اور ایسی سرزمین جو ہے، ایسی سرزمین کے اوپر برائی کے اڈے کھولنا، ڈانسنگ کلبز کھولنا، نائٹ کلبز کھولنا، جوا خانے کھولنا، یہ جو ہے زیب نہیں دیتا کسی مسلمان کو۔ امید ہے کہ تمام مسلمان ایک رائے قائم کریں گے، ایک سوچ بنائیں گے کہ ہم نے جب بھی جانا ہے مکہ تو وہاں ایک جو ہے اپنی طرف سے ایک پیپر وہاں ان کی حکومت کے لیے ڈال کے آنا ہے کہ ہمیں اس خانہ کعبہ کو جو ہے وہ اسلامی نظام کے تحت چلنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ڈانسنگ کلبز اور جو ہے وہ نائٹ کلبز آپ کھول رہے ہیں، اس کو جیسے بھی ہو ان کو بند کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔